السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام تو الحمدللہ کافی لمبا ہے، اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس کے اشعار بھی بڑھ جائیں گے. واہ واہ. آپ دیکھیے ہم تو ہے فجر تک آپ کے ساتھ نہیں جماعت کر دیں گے. پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام بلند آواز میں. پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیت مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیت مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں. اور لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، مصطفیٰ نے چاروں کو، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے. اور سنیو صدا مارو ان یزیدی کتوں کو، ان یزیدی کتوں کو، یہ خدا کے مارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، یہ خدا کے مارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. اور سیدی محی الدین قاسم ولایت ہے. غوث پاک آپ کا لقب ہے محی الدین. کیا ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر ولایت اس طرح سے ٹنگی ہوئی ہوتی ہے جیسے تمہارے گھر پر ٹوٹی پر کپڑے. میں جسے چاہتا ہوں ولایت کا بلا پہنا دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں ولایت چھین لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے. تو سیدی محی الدین قاسم ولایت ہی ولایت کو بانٹنے والے ہیں. سیدی محی الدین قاسم ولایت ہے، قاسم ولایت ہے، سیدہ کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے، سیدہ کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے. بلند آواز میں پنجتن ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے. اور ہم غریبوں کے مولا ہے معین الدین چشتی. ہم غریبوں کے مولا ہے معین الدین چشتی، ہے معین الدین چشتی. وہ علی کے پیارے ہیں، وہ علی کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق میں پہلے شرط رکھی ہے، ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ صرف دیکھ، شرط رکھی ہے
کہ عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو. پہلے عشق کر اور پھر اس عشق میں فنا ہو جا. عشق کر اور عشق میں فنا ہو پھر دیکھ. عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو انگلیاں پکارے ہیں پنجتن ہمارے. یہ جو کلام لکھا ہے اس کلام سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلام سے شجرے بھی کھنگل جاتے ہیں اور عقیدے بھی کھنگل جاتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا جو کلام ہے کلام پنجتن ہمارے ہیں. اس کلام سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ پنجتن اسی کے ہیں جس کا چہرہ کھل جائے. تو پہلے شاعر نے کیا خوب کہا کیونکہ میں نے آپ کے ذوق و شوق کو دیکھ کر یہ اشعار پھر پڑھنا چاہا کہ عشق میں پہلے فنا ہو اور پھر فنا ہو کے دیکھ. اب ہر کسی کو آپ چلتے پھرتے کہو گے کہ ہتھیلی کو دیکھتے ہو تو یہی کہے گا کہ صرف 5 انگلیاں ہیں, پہلی یہ, دوسری یہ, تیسری, چوتھی, 5 ہیں. لیکن جب آپ کسی عارف باللہ کے پاس جاؤ جن کو پہچان ہے اللہ کی, اللہ کے محبوب کی, جن کو پتا ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے, اور پھر مقام اہل بیت پتا ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ باغ جنت کے بہر مدحقان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. اور کیا خوب کہا, کیا خوب کہا, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور پھر کیا خوب کہا آگے ایک اور اشعار کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کربلا میں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اور ان کا کیا مقام ہے کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں. جبرائیل کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں, اور وہ سردار کی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں آنا جانا لگا ہر وقت. ایسا نہیں کہ ایک دن آئے پھر کئی دن نہیں آئے, ہر وقت. تو امام نے کیا کہا, بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لکا کہتے ہیں ملنے کو, حضور کے بنا میں, حضور کے ملنے کے بغیر ان کو چین آ جاتا. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. جبریل امی کا مقام کیا ہے؟ سدرہ. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اور جب معراج حضور کو ہوئی تو اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں. آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ. اللہ کے محبوب کو معراج ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ, جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ. اب یہاں پر غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ربی ارینی, اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور رب فرما رہا ہے رب لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے, تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں پر قربان جائیں میرے محبوب کی شان پر کہ اللہ خود جبریل امی کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے کر آؤ. تو جب جبریل امی گئے آپ نے اندر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, آپ آرام فرما رہے ہیں. تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے میرے رب, میرے محبوب, میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, میں کس طرح سے آپ کو اطلاع دوں کہ ہمیں چلنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اپنے کافوری لبوں کو, اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں سے, میرے محبوب کے تلووں کو چھومو تاکہ اس کی ٹھنڈک سے میرے محبوب اٹھ جائیں. حالانکہ یہ بھی دھیان رکھے کہ نبی کا دل نہیں سوتا, صرف آنکھ سوتی, اور نبی کے سونے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. سبحان. تو میرے محبوب کے تلووں کو چھومو. تو اب آپ خود بتائیں کہ جب جبریل امین ہے, میں آپ کو عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, جبریل امین ہے
جب حضور کے مبارک تلووں کو چوما تو کیا آپ کا سر نہیں جھکا؟ بتایا جھکا، دور سے استلام تو نہیں کیا کہ صرف تلووں کی طرف ہاتھ کر کے یوں کر لیا، محبوب کے تلووں کو چوما اور سر بھی جھکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر کرو تو اتنا کرو اتنا کرو، جبریل امی بتا رہے ہیں سر جھکا کر۔ تو بریلی کے امام نے کیا خوب کہا کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، جبریل امی کا تاج روح قدس یعنی فرشتوں کے سردار کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں اللہ اکبر پاکیزہ گوہر ایڑیاں، یعنی حضور کی جو ایڑیاں ہیں وہ اتنے قیمتی موتی گوہر کا میننگ ہوتا ہے ہیرے، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ تو حضور جب تشریف لے گئے، تشریف لے کر مسجد اقصی پر گئے، مکہ میں گئے، اب یہاں سے عقیدہ پھر سے دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جو ہوئی، جو وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور کو معراج صرف اسپیریچول ہوئی، معاذ اللہ، فزیکل آپ باڈی کے ساتھ نہیں گئے، معاذ اللہ۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو معراج جو ہوئی وہ فزیکل ہوئی۔ تو معراج جب ہوئی تو مسجد اقصی میں گئے، مسجد اقصی میں تشریف لانے کے بعد یہ بھی دھیان رہے کہ انبیاء اکرام پہلے سے وہاں موجود ہیں، انبیاء اکرام 1,24,000 کم و بیش وہاں آلریڈی موجود ہیں۔ تو امام نے کیا کہا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یعنی جو مسجد اقصی میں نماز ہوئی، سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاہ معنی اول آخر، یعنی سامنے پتا چلے کہ اول کیا ہے آخر کیا ہے، ایاہ معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں جو سلطنت آگے کر گئے تمام نبی کی۔ تو کیا کہا، عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو، پہلے عشق کر پھر اس عشق میں فنا ہو جا، اور اس عشق میں ایسا فنا ہو کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ امام سے کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر کرو، حضور کا ایسا ذکر کرو کہ عشق میں فنا ہو جاؤ، تو یہ بتائیے کہ کیسا عشق کریں؟ تو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا دے، یعنی آگ سے کبھی آگ بجھتی نہیں، بڑھ جاتی، لیکن میرے محبوب کی عشق کی آگ وہ ہے کہ اس کو اپنے سینوں میں جلا لو تو وہ جہنم کی آگ بجھا دے۔ تو عشق میں فنا ہو کر، عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو، ابلیاں پکارے ہیں، ابلیاں پکارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے، اور کل صحابہ تارے ہیں، اہل بیت کاشتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ میرے صحابہ الصحابہ النجوم اقتدیکم اہتدیکم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے، اقتدا کرو گے، ہدایت پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور میری جو اہل بیت ہے، میری جو اطرت ہے، میری جو آل ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اگر اس میں سوار ہو جاؤ گے تو بیڑا پار ہو جائے۔ مثل اہل بیتی سفینۃ نوح من رقب فیہا نجا ومن تخلف غرق۔ حدیث پاک کا الفاظ ہے کہ جنہوں نے میری اہل بیت یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اتر گیا، جو دور ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ صحابہ تارے ہیں، اہل بیت کشتی ہیں۔ تو امام نے پھر ہمیں تخیل باندھ کے بتایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی جو اہل سنت کی ناؤ ہے وہ تو یوں ہی پار ہے، کیوں؟ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی،
نجم کہتے ہیں تارے کو، اصحاب تارے ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو یہ اعلیٰ اشعار مصرع سے مل کر پڑھیں کہ کل صحابہ تارے ہیں، اہل بیت کاشتی ہے، اہل بیت کاشتی ہے، کل صحابہ تارے ہیں، اور معاویہ ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، معاویہ ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں. اور اے صبور رضوی تو، اس کے پہلے یہ جو اشعار پڑھا کہ اور معاویہ ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، اس پر میں صرف ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکتوبات مجدد الفسانی میں خود ارشاد لکھتے ہیں، فرمان ہے آپ کا، حضرت امام مالک کا آپ نے فرمان کو نقل کیا ہے، قول کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کہ جس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی، حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی، گویا اس نے صدیق اکبر کی شان میں بے ادبی کی. تو یہ دھیان رکھیں کہ ہر طرف ابھی فتنہ پھیلا ہوا ہے، تو اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور پھر کہیں اہل بیت کاشتی ہے، کل صحابہ تارے ہیں، معاویہ ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے. اور اے صبور رضوی تو، ان کے در کا منگتا ہے، ان کے در کا منگتا ہے، تیرے بارے پیارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، جو یہ آرے ہوئے ہیں، اب کبھی کا تصور بھی کیسا، اب کبھی کا تصور بھی کیسا، جب سے لگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اور ان کے دربار میں جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے ان کے دربار میں جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات بے حد ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. اور زندگی دور رہے کہ ادھوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی
چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت پہ ہے دریا تیرا، صدقے سے شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ پھر مل گیا صدقہ تیرا، وہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، پھر بھلا کیسے تیرا کوئی بھی رتبہ جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا، چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں، راوی لکھتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چاند کو دیکھتے کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر انہوں نے کیا کہا کہ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے، چاند تو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے، کہہ اٹھے وہ بھی تو آخر یہی جملہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ آپ کی جو قدموں میں ہے تو پھر غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، اور جائے گی خلد میں آقا کی ہے امت جتنی، یہ جو حضور کی امت ہے جتنی امت ہے سبھی جنت میں جائیں گے، تو جائے گی خلد میں آقا کی ہے امت جتنی، وہاں بھی دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حالانکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہ شان ہے کہ شفاعت تین طریقے کی ہوتی ہے. شفاعت تین طریقے کی ہوتی ہے. شفاعت بالمحبت، شفاعت بالمحبت بالاجازت، اور شفاعت جو حضور کو اذن ملا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجیے. اذن کب کا؟ یہ کہتے ہیں اذن حضور کا بھی نہیں ملا ہے شفاعت کرنے کا، معاذ اللہ، لیکن اذن کب کا مل چکا؟ اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے. اور آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیہ، درگاہ یعنی بارگاہ، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیہ قبول، اب شفاعت بالوجاہت کیجیے، اب شفاعت بالوجاہت کیجیے. تو جائے گی خلد میں آقا کی ہے امت جتنی، تیری رحمت کو عطا ہو گئی وسعت اتنی، تو تیرے ہوتے ہوئے کیوں فکر کروں میں اپنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اب یہی اشعار جو مقصد میلاد کے لیے لکھا گیا ہے کہ دینے آئے تھے بشارت تیری آدم تا مسیح. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک ہر کوئی حضور کی بشارت دینے آیا تھا کہ ہمارے بعد نبی آئیں گے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام نبیوں کی یہ خواہش تھی، یہ خواہش تھی کہ اللہ ہمیں تیرے محبوب کی امت میں بنا دے. تو تمام نبیوں میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو آپ تشریف لائیں گے قیامت کے قریب بہر کیف. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک ہر کسی نے بتایا، بشارت دی، خوشخبری دی کہ نبی آئیں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، ان کا رتبہ ہم سے بھی بڑا ہوگا. اسی لیے کیا کہا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھیے جسے، ہے اس اعلیٰ سے اعلیٰ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں. محشر میں اعلیٰ حضرت یہ کہیں گے کہ اے تمام نبیین، یہ میرا سوال ہے کہ کیا آپ کے بھی یہی نبی ہیں، کیا آپ کے بھی یہی آقا ہیں جو ہمارے آقا ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو پھر وہ نبی فرمائیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا. اور غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے گڈ نیوز اور سیڈنس. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. تو جائے گی خلد میں آقا، آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی بشارت دینے آئے. تو شاعر نے کیا کہا؟ دینے آئے تھے بشارت تیری آدم تا مسیح، حمد جس کی کرے مخلوق وہ تیرا ہے مدی. پوری للہ تو کر دے میری حاجات جمیل، تیری سرکار ملا
پاک میں ہے کہ سیدہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، تمہارا جو بیٹا ہے حسن، اس کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عبد القادر۔ اور جس طرح اللہ نے مجھے نبیوں میں مقام عطا فرمایا ہے، اللہ اسی طرح اسے یعنی عبد القادر جیلانی کو ولیوں میں مقام عطا فرمایا۔ جیسے ہی یہ ہوا، اس کے بعد ایک اور دلیل کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک تخت پر تشریف فرما ہے اور آپ کی گود میں سیدھی طرف ایک بچے ہیں اور دوسری طرف بھی ایک بچے ہیں۔ آپ قریب گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جو بچے آپ نے گود میں لیے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سیدھی طرف بیٹھا ہے وہ میرا بیٹا عبد القادر ہے، اور جو الٹی طرف بیٹھا ہے وہ صابر پاک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کی دعا قبول فرمائے گا جو عبد القادر کے وسیلے سے دعا قبول، وسیلہ بنا کر دعا قبول کروائے گا، اور جو صابر پاک کے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ اس کی بھی دعا قبول فرمائے گا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ تو حضور غوث پاک کا تو مرتبہ وہ ہے کہ ابھی 11ویں شریف بھی آ رہی ہے، تو حضور غوث پاک کیا خوب فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ اور پھر آگے اسی میں آگے آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ جملے پر غور کریں کہ جہاں میرا نام لیا جاتا ہے میں وہاں خود موجود ہوتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاگل ہے یا غوث۔ اور جو کہتے ہیں کیا 11ویں کرتے ہو، کیا غریب نواز کی فاتحہ کرتے ہو، اولیاء کاملین کی فاتحہ کرتے ہو، امام نے پھر کہا، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، محروم چھوڑ دیا، دیا ہم کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث۔ یہ تو آپ کی عنایت ہے، آپ نے ہم پر کی ہے۔ اور پھر غوث پاک کا جو نام لیتا ہے اس کی بھی شان اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ جو غوث پاک کا نام لیتا ہے اس کا مرتبہ سنیں کہ ملک فرشتے مشغول ہیں اس کی ثنا میں، اس کی تعریف کرتے ہیں فرشتے، ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاگل ہے یا غوث۔ تو یہ معاملہ ہے۔ محرم آئے شربت حرام، 11ویں آئی پلاؤ حرام، فاتحہ حرام، جو چیز پر فاتحہ تلاؤ سب حرام۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، سبیل آب شربت محرم، سبیل جو ہم لگاتے ہیں پانی کی، شربت پلاتے ہیں محرم میں، سبیل آب پانی کی، سبیل آب شربت محرم، صاف حرام کراتے یہ ہیں وہابی دیوبندی، حرام ہے۔ سبیل آب شربت محرم صاف حرام کراتے یہ ہیں، ہولی دیوالی کا کھانا جائز، جے جے کہہ کر کھاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں اس میں تو خوب کھاتے ہیں، لیکن جو 11ویں کے نام پر ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان کے نصیب میں تو قوے ہیں اور ہمارے نصیب میں حلوے ہیں، زردے ہیں، پلاؤ ہیں، کھچڑے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر حضور کا کرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو نعت پاک سننا ہو تو صرف ایک نعت پاک میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہم محفل کا